سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر شرعی رہنمائی کا فون نمبر بھی بتاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 26 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,900 روپے۔ 26 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,900 روپے۔ 8 سے 9 آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے ہمارے دارالفضل سنت اسلامی بھائی عالم دین فطرے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو انہیں اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، 0300-0220112، 0300-0220112، 0300-0220112۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جو دو خاندانوں کو، دو فیملیز کو، دو قبیلوں کو، اور کہیں کہیں تو دو قوموں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی مقدس رشتہ اور بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے، اور اس تعلق کے لیے ہمیں جو کچھ قرآن میں اور حدیث پاک میں رہنمائی کی گئی ہے، آج کے سلسلے میں میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا پورا کچھ نہ کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نسل انسانی کے لیے یہ ایک عظیم ترین رشتہ قائم ہے، اور نکاح سے جو سب سے بنیادی نیت بنتی ہے وہ ہوتی ہے حصول اولاد، کہ اس سے ایک نسل چلتی ہے، قوم چلتی ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو، شادی کیسے ہونی چاہیے، نکاح کیسے ہونا چاہیے، جس سے شادی کرنی ہے وہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، جس سے شادی کرنی وہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ دین اور اسلام اس معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر یہ ایک فیملی پورا اسٹرکچر ہے، ایک پورا فیملی کا نظام ہے، تو دو فرد ہوتے ہیں، ایک مرد ایک عورت، پھر اس میں بچوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، ایک پورا ایک شعبہ ہے، تو اس کے لیے ایک لیڈرشپ کی ہونی بھی ضروری ہے، اس کا نظام بنتا ہے، ایک ناظم بنتا ہے اور پورے نظام کو لے کر چلتا ہے۔ اسلام نے مرد کو حاکم بنایا، اور رجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ پھر آگے خود ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ یہ فضیلت کے اسباب بھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان پر اپنے مال خرچ کیے تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں۔ آگے عورتوں کی خصوصیت بیان ہوئی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میرے سامنے ہے، جس کی میں آپ کو کچھ وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔
البتہ یہ جو مضمون جو آج مجھے بیان کرنا ہے، یہ سمجھے کہ ایک گھر کو محبت اور پیار کے ساتھ چلانے کا میری ایک نیت تھی کہ میں ایک ایسا مضمون آج کی اس شب بیان کروں جسے سن کر ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ رہے. مرد عورت کا حق ادا کرے، عورت مرد کا حق ادا کرے. دونوں کے ایک دوسرے کے لیے حقوق بیان کیے گئے ہیں، دونوں کی باؤنڈریز بیان کی گئی ہیں، دونوں کے وہ صورتیں بیان کی گئی ہیں. البتہ شوہر و بیوی دونوں ایک دوسرے کے جب حقوق کا لحاظ رکھیں گے تو ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا، ناچاکی اور نا اتفاقی کا جو رجحان ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. کبھی کبھی کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف ایک دو کام ہو جاتے ہیں، ہم عموماً لڑ پڑتے ہیں. آج انشاءاللہ سلسلہ وغیرہ اول تاخیر شامل رہیں گے تو امید ہے کہ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں آپ کو مدد ملے گی. البتہ میں کچھ حدیثیں بیان کر رہا ہوں، ان کو جب سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اجتماعی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی. حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں. اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، نہ مانے تو ہلکی سی مار مارو. بس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو. تمہاری عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمے کچھ حقوق ہیں. تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. تمہارے ذمہ ان کی حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا دو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عورتوں کے معاملے میں ہمیں بھلائی کی وصیت کی گئی ہے اور یہ جو سمجھے کہ ہمیں ان پر حاکم بنایا گیا ہے. پہلے میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں ان پر حاکم بنایا گیا ہے اور تربیت اور اصلاح ان دونوں کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اس کے لیے جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ناراضگی کی صورت پیدا ہو جائے، تو اصلاح کے باقاعدہ ترتیب دی گئی ہے کہ کس کس طرح اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارے اصلاح کرنے کا طریقہ مار دھاڑ گالم گلوچ ہے، ایسا نہیں ہے. ناراضگی کا اظہار کیا جائے، اس کو مطلب پہلے اپنی اطاعت کے فوائد بیان کیے جائیں، شوہر کے جو حقوق شریعت میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس کی تربیت کی جائے اور نافرمانی کے اس کو نقصانات بتائے جائیں. قرآن و حدیث کے متعلق جو اس میں مضامین موجود ہیں وہ آیت کریمہ ان کے سامنے کھول کر رکھیں، وہ حدیث پاک ان کے سامنے کھول کر رکھیں. تو امید ہے کہ وہ اگر کوئی ناخوشگوار کیفیت ہے اور مزاج کے خلاف کوئی چیز ہے تو امید ہے کہ وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. پھر بھی کچھ نہ ہو تو بستر الگ کر دیجئے. تو ایک علیحدگی کا احساس پیدا ہوتا ہے بستر الگ کرنے میں، ایک علیحدگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جدائی کی شے کا نام ہے. ایک شروع سے ہی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی فوراً دوستی کر لیتا ہے اور وہ صلح کر لیتا ہے. پھر بھی اگر نہ تو جہاں مارنے کی بات آئی ہے تو یہاں یقیناً یاد رکھیے جو جاہلوں کی طرح جو بے دردی کے ساتھ جو مارتے ہیں، بال کھینچتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، گھسے مارتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جو ہاتھ میں آتا ہے وہ اٹھا کر مار دیتے ہیں، خون خون کر دیتے ہیں، معاذ اللہ باس و غیرت کے نام پر اور اپنے غضب اور غصے کے نام پر چہرہ جلا دیتے ہیں، آگ سے جلا دیتے ہیں، کوئی جلدی چیز لگا دیتے ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں تو جیسے ایسا لگتا ہے جیسے خون ابل رہا ہے.
اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک جیسے ہلکی سی اس کو لگے گا یہ غصے میں، کوئی مسواک کی ڈنڈی لی اور یوں جیسے کہ ہلکی سی لگا دی، تو جیسے اس کو لگے کہ میرے شوہر غصے میں ان کو ناگوار گزر رہا ہے، اور وہ بھی کن صورتوں میں، وہ بھی بعض صورتیں اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھتا ہے، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی، اس طرح کی کوئی میجر چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ایسی ہوتی ہے. اب نمک کم ہو گیا، آپ نے مارنا شروع کر دیا. کھانا ٹائم پہ تیار نہیں ہوا، آپ نے مارنا شروع کر دیا. کپڑے وقت پہ استری نہیں ہوئے، آپ نے مارنا شروع کر دیا. اس سے تو اٹھایا تھا، آپ بھی دفتر کے لیے نہیں اٹھے تھے، آپ نے اٹھتے ہی دھمال گھر میں شروع کر دی، مارا ماری شروع کر دی، اور گھر بالکل کہیں کا نہیں رہتا گھر ایسا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درگزر اور محبت اور پیار کے ساتھ گھر گھرستی چلتی ہے. گھر گھرستی مار دھاڑ سے نہیں چلتی، توڑ پھوڑ سے گھر گھرستی نہیں چلتی. گھر کا ماحول خراب کرنے میں بعض اوقات ہمارا اپنا ہی کردار ہوتا ہے، ہم ہی غصے میں آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ بولو گے کہ یار یہ اسلامی بھائیوں کو بول رہا ہے، ان کو کچھ نہیں بول رہا. باری آئے گی. آپ تو پہلے سنو، آپ کو تو حاکم بنایا گیا ہے نا، مرد تو حاکم ہے، تو حاکم کا تو تھوڑی ہے کہ وہ ڈنڈا لے کر بیٹھا رہے گا، مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے، دوں گا کھینچ کر. یہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس کو لانا ہے، اور شریعت نے پورا طریقہ کار دیا ہے، اس کے مطابق اس کی تربیت کریں، اسلام و دین کی باتیں بتائیں. آپ بولو کہ میرے کوئی نہیں آتی، میں اس کو کیا بتاؤں. آئیے سیکھیے. آپ نے تو جب شادی ہو رہی ہے تو اس وقت سیکھتا کون ہے یہ بتائیے. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تمہاری شادی ہونے والی ہے، یہ شریعت کے یہ چیپٹر ہیں، یہ باب ہیں، جس میں نکاح کے بارے میں بھی ہے اور حقوق زوجین کے بارے میں بھی ہے، بیٹا طلاق کے بارے میں بھی ہے، یہ ذرا پڑھ لینا. آفس پر بیٹھنے سے پہلے آپ نے اس کو 2-3 سال تک کی تربیت دی تھی، تب جا کر آفس پر اپنی ڈائریکٹر کی سیٹ پر بٹھایا تھا. جب پیسے دیتے تو ایک ایک چیز بتاتے، یہ 1000 کی نوٹ ہے، یہ 500 کی نوٹ ہے، کلر تک تو یاد کرواتے ہیں، ایک ایک چیز سکھاتے، ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں. اتنا بڑا کام ہونے کے لیے جا رہا ہے. بیٹی آپ کا گھر چھوڑ کر کسی اور کے یہاں جا رہی ہے نکاح کر کر، بیٹا کسی سے نکاح کر رہا ہے، کسی اور کو اپنے ساتھ آپ کے گھر میں لا رہا ہے. ان کے جو بھی اصول اور ضوابط ہیں، جو ان کے جو شرعی احکام ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے آج تک ہم نے ایسا کیا؟ آج جو ہمارے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ موٹی موٹی 2-4 باتیں بیٹی کو سکھا دی، 2-4 موٹی موٹی باتیں وہ لڑکے نے سیکھ لی، اور یہ چل رہے ہیں وہی غصہ، وہی چڑچڑاپن، وہی غیظ و غضب. اور وہ لڑکی کا ایک اپنا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گی تو میں یوں رہوں گی، وہ کہتا ہے میں یوں رکھوں گا. تو یہ سارے میٹر چلتے ہیں. تو جب تک کہ ہم شریعت کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی نا، ایک اصولی ایک چیز یہ طریقہ کار بیان ہوا جس میں مرد کے بھی حقوق بیان کیے گئے، عورت کے بھی حقوق بیان کیے گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں خدا عز و جل تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو مہمان ہے، عن قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا. چلے خوش ہو گئے. اب تو میں اسلامی بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایذا نہ دو اپنے شوہر کو، تکلیف نہ دو اپنے شوہر کو. تو نہ وہ اس کو تکلیف دے، نہ یہ اس کو تکلیف دے. اب یہ تکلیف کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، اس کی بھی ایک کہانی ہے. وہ ہے کہ نکاح کرتے وقت کبھی ہم نے یہ دیکھا اور سوچا ہی نہیں تھا کہ میں جس سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، نہ لڑکی والے یہ سوچتے ہیں نہ لڑکے والے سوچتے ہیں. جو سوچتے ہیں وہ الگ ڈائریکشن ہے. لیکن جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لڑکی پسند کی جاتی ہے تو اس کی 4 صورتیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں. پہلی صورت حسن و جمال، دوسری صورت اس کا نسب، تیسری اس کا مال، اور چوتھی اس کی دینداری. سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا چاہیے نا، جس کی شریعت نے، اسلام نے، ہمارے دین نے پذیرائی کی ہے اور جس کی طرف ہمیں تاکید کی ہے، اگر واقعی آپ گھر بڑی عمدگی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو جس چیز کی تاکید کی گئی ہے جو بنیادی طور پر، وہ ہے دینداری. سب سے پہلے دینداری دیکھیں کہ جس سے شادی کر رہا ہے لڑکا، وہ دیکھے کہ یہ لڑکی دیندار ہے، با پردہ ہے، شریعت کی پابند ہے،
حسن اخلاق والی ہے یا نہیں ہے، یہ سب کچھ خاندان والے دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے. ادروائز تو اگر ہم یوں ہی مطلب کہ بغیر اس کے لیے آتے ہیں تو وہ تو اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے یا اس نے جو اس کی جو مینٹلٹی، وہ مینٹلٹی تو ایک عجیب و غریب قسم کی ہے. وہ کسی کا وجود برداشت ہی نہیں کرتی. کئی سے لڑکے کسی وجود برداشت ہی نہیں کرتے، تو پھر گھر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو مطلب کہ رشتے نبھانے کا سلیقہ نہیں ہوتا. وہ اتنی دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں اس کی ایسی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. وہ عاجزی، انکساری کو، تکبر کو، غرور کو، حسد کو، بردباری کو، نرمی کو، حسن اخلاق کو اور مسلمانوں کی دل جوئی کے معاملات کو وہ اتنا جانتی ہی نہیں ہے. یہ سارے سبجیکٹ اس کے لیے کوئی ہے بالکل نئے سبجیکٹ ہیں. تو وہ کیسے؟ پھر اس نے ایک عجیب ماحول دیکھا ہوگا میڈیا پر، ٹی وی پر، ڈراموں پر، تو وہ اسی پیرائے میں آ کر اپنا گھر چلانے کی کوشش کرے گی. وہ بھول جاتی ہے کہ وہ ڈرامہ کہتے ہیں ڈرامے کو، وہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامہ بازی کر رہا ہے. وہ تو ہے ہی ڈرامہ کو دیکھ کر اپنی ریئلٹی زندگی کیسے آدمی گزارے گا؟ ڈرامہ تو ڈرامہ اسکرپٹڈ ہے. اس کو تو پتا ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. آپ کا کیا آپ کو پتا ہے اسکرپٹڈ؟ آپ نے تو بولا کہ وہ ڈرامے میں یوں ہوا تھا، میں یوں کروں گی تو سامنے سے یہ آئے گا، اس کے بعد کچھ دوسرا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. گھر ٹوٹتے ہیں. تو ایک تو یہاں ہم دینداری کو چونکہ فوقیت نہیں دیتے، ہم غلطی کر رہے ہیں. دوسری طرف ہے لڑکا پسند کرنا ہے، تو لڑکے کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر اس کے جس کی پرہیزگاری اور اخلاق تمہیں پسند آئے، اس سے اپنی لڑکی کی شادی کروا دو. مالداری کے چکر میں پڑھ کر اور دیگر چیزوں کے چکر میں پڑھ کر ایسا لڑکا مت ڈھونڈو جس کے صرف مال کے پیچھے ہو، نہ اس کی دینداری ہو، نہ اس کے اخلاق ہو. یعنی وہ نان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہو اور مطلب یوں نارمل ہو، اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، وہ بھی دینداری اور پرہیزگاری کے ہوتا. تو جب یہ مذہبی سوچ رکھنے والے، یعنی دونوں کی ڈائریکشن تو ایک ہوئی نا، دونوں مذہب کو سمجھتے ہیں، دونوں دین کو سمجھتے ہیں، تو یہ دونوں جب سمجھیں گے تو ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ پراپر بیٹھ جائے گی. ورنہ پھر یوں ہوتا رہے گا، اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، ملے گا نہیں. ہمیں ملانا ہے. تو دونوں طرف سے جب یہ مذہبی حوالے سے سوچ بنی ہوئی ہوگی تو پراپر بیٹھے گا اور انشاءاللہ یہ مل جل کر رہیں گے. ورنہ ڈائریکشن تبدیل ہے، وہ کچھ اور ماحول کا ہے، وہ کچھ اور ماحول کی ہے. تو سب سے بنیادی بات جہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر سنتوں کے گہوارے نہیں بن پاتے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بیوی بمباری کر رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی باری آتی ہے تو وہ میزائل پہ میزائل مار رہا ہوتا ہے. سارا گھر جیسے کہ میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے، اور دل اس کا لگتا نہیں ہے گھر کے اندر. اس کا وہ آتا ہے تو وہ اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ آیا اب یہ مغز ماری کرے گا. تو جب تک ہم پیار اور محبت کے ساتھ رہنا شروع نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی حقوق ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک بات بنے گی نہیں. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، اس کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا، حقوق کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے متعلق کیا خوب ارشاد فرمایا. فرماتے عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے. ایک اور روایت میں ہے جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ عز و جل اس عورت سے ناراض رہتا ہے. یعنی شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے رات گزاری تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب 5 نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. یہ اوصاف کس عورت میں ہوں گے؟ نیک، پرہیزگار، جو نماز درست پڑھنا جانتی ہو. پڑھتی ہے اسلامی بہنیں نماز، لیکن بیچاری کو نماز پڑھنے نہیں آتی. پڑھتی ہیں قرآن، بیچاری کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. نہیں مطلب طہارت کی تمیز نہیں ہوتی. تو اب یہ شوہر کا کام. اب شوہر یہ نہ بولے کہ تم اپنی ماں کے گھر سے سیکھ کر کیوں نہیں ہے. اب نہیں جائے. اب یہ بولنے سے کہ یہ سیکھ جائے گی. آپ نے بولا تجھے تو یہ باپ نے سکھانا چاہیے تھا، ماں نے سکھانا چاہیے تھا. اچھا اب یہ سیکھ جائے گی،
آپ کے بولتے کہ یہ پی ایچ ڈی کر لے گی, کوالیفائڈ ہو جائے گی, تو 1 گھنٹے کے بعد کے پاس سرٹیفکیٹ آ جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں سیکھ کر آئے تو اس کے ماں باپ کو سنا کر آپ اس کی دل آزاری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سکھا دیجیے. آپ بولو گے مجھے کون سا آتا ہے کہ میں اس کو ساری باتیں سکھاؤں, تو کل جب آپ کی بیٹی جائے گی نا سسرال میں تو لگتا ہے اس کا شور بھی اس کو یہی بولے گا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے سکھا کر نہ بھیجا. آخر کہیں تو بریک اپ ہونا, کہیں تو توڑے نا. اس کی دل آزاری کر کر آپ کو کیا ثواب مل جائے گا؟ آپ کیا گھر چلا لیں گے یوں دل آزاریاں کر کے؟ تو بالکل یہ ایک دوسرے کو سکھانے کی کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں, پرہیزگاری کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. ایک اور حدیث سنیے, جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی. تو یہ میں اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں. اب آئیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مردوں سے ارشاد فرمایا, مسلمان مرد عورت مومنہ کو ببغض نہ رکھے, اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے دوسری پسند ہوگی. یعنی آگے وضاحت ہے, یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی, جبکہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں گی. تو مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کو دیکھتا رہے, بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے. کیا ہم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر چند ایسی مطلب کہ خرابیاں یا برائیاں اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اگر اس کی شخصیت اس کی کردار کے اندر اگر ہیں بھی تو اچھائیاں بھی تو ہوں گی. ان اچھائیوں پر نظر رکھے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اچھائیوں پر نظر رکھے. کوئی ایسا شوہر تو نہیں نہ ہوگا کہ جس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوگی. یعنی بیوی کی خوبصورت مینٹیلٹی پر میں نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ پڑھا, بہت مدنی سوچ پر واقعہ پڑھا میں نے. واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت بہت خوبصورت تھی, شوہر اس کا کالا تھا. تو کسی نے کہا کہ تو ایسی خوبصورت ہو, تیرا شوہر ایسا کالا. اسے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر نے کوئی ایسی نیکی کی ہو جسے یہ خوبصورت بیوی مل گئی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ایسے گناہ ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ کالا شوہر مل گیا. دونوں صورتوں میں اس نے فضیلت اپنے شوہر کی بیان کی اور اپنے آپ کو اس نے نیچا دکھایا. یہ بیوی کی مدنی سوچ کی بات کر رہا ہوں. اور مزید سنیے کہ حدیث پاک میں تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں. تو اپنی عورتوں سے اچھی طرح پیش آنا, حسن اخلاق سے پیش آنا, ان کے حقوق ادا کرنا, ان کی دل آزاری نہ کرنا. اگر کہیں کھانے پینے میں خدمت میں کہیں کمی کر دیتی ہے, کوتاہی کر دیتی ہے, سیدھی سی بات ہے بیوی, ملازمہ نہیں ہے. اور وہ آپ کا شوہر ہے, نوٹیں چھاپنے کی مشین نہیں ہے. آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ نے فرمائش کا ٹوکن ڈالا اور ٹھا کر کے نیچے سے فرمائش نکل آئی. ایسا نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیے, ایک دوسرے کے حق ادا کرنا سیکھیے, ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, اور آخر کار اللہ نہ کرے گھر ٹوٹے گا. اور یہ گھر ٹوٹنا جو ہے نا, یہ درست نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے, اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے. یعنی تخت بچھاتا ہے, اپنے لشکر کو بھیجتا ہے. اب یہ لشکر اس کو کارکردگی دے گا, کارگزاری دے گا اپنی کہ ہم نے کیا کیا کیا. ان میں جو سب سے بڑے مرتبے والا جو ہوگا نا, اس کی کارگزاری یہ ہوگی کہ جس سے سب سے بڑا فتنہ برپا کیا ہوگا. ان میں ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے مرد اور عورت پہ جدائی ڈال دی. اس سے اپنا قریب کر لیتا ہے وہ ابلیس اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ تو نے ایک مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال دی. اس سے اتنا خوش ہوتا ہے شیطان. یعنی جب آپ دونوں کے درمیان ٹینشن کریٹ ہوا ہے نا,
یہ جائے گا کہاں؟ یہ جو ربڑ آپ کھینچ رہے ہیں، ادھر سے کھینچ رہے ہیں ادھر سے یہ کھینچتے کھینچتے آخر ہونا کیا ہے؟ اس سے ٹوٹ جانا ہے. آپ کو کیا ملے گا؟ کورس بھی لیتے ہیں اور ہمارے پاس طلاق کے متعلق ویڈیو تاثرات ہیں، وہ بھی لیتے ہیں. پھر اس سلسلے کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں. پیارے عمران بھائی، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں پیارے عمران بھائی، میرے لیے نا داخلہ کریں دارالمدینہ کے لیے. داخلہ ہو جا قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. او سائل مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے کال کی اور اللہ ہماری محبتوں کو بھی سلامت رکھے. ہمارے پاس جو ویڈیو تاثرات ہیں، آئیے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو تاثرات دکھاتا ہوں کہ عوام طلاق کے اسباب کو کس طرح دیکھتی ہے، کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جو لوگ خاندانی ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے، ان لوگوں کے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پسند وسند کی شادی چلتے پھرتے شادی کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے مسائل ہیں. ساس بہو کا ہے نا مسئلہ، اس کی وجہ سے زیادہ ڈیورس ہو جاتا ہے. لڑکی جو ہے ان کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے. وہ ایک ایسا سمجھتے جیسے نوکرانی ہوتی ہے. بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو وقت سے پہلے ہم اچیو کر لیتے ہیں تو اس کی طلاق تو پھر بڑھے گی. پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ لڑکا لڑکی کو پسند کر لیا کرتے تھے اور بچوں کی شادی کیا کرتے تھے. اب ہم وقت سے پہلے ہی کر لیتے ہیں. 36 دفعہ ہم گھومنے چلے جاتے ہیں. اتنی کلوزنس بڑھ جاتی ہے کہ بیوی اس شوہر کو وہ عزت و رتبہ نہیں دیتی جو اسے دینا چاہیے. لڑکیاں پیسوں کے چکر میں کر لیتی ہیں شادیاں. وہ ویل سیٹ دیکھ کے 18 سال کی لڑکی نے 41 سال کے آدمی سے شادی کر لی، وہ ویل سیٹ ہے. کچھ اس کے بعد نہیں بنی، حق میں اتنا لکھوا لیا کہ اس کی اپنی لائف سیٹ ہو جاتی ہے، نکل کے الگ ہو جاتی ہے. معاشی حالات بھی ہوتے ہیں، پھر بندہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو بری لگتی ہیں. یہ سب چیزیں مل کے ایک مطلب بڑی وجہ کریٹ کر دیتی ہیں. ماں باپ کی تربیت کا بہت اہم اثر ہوتا ہے. آج کل کی لڑکیوں کی تربیت صحیح سے نہیں ہو رہی. ماں باپ ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں کرتے، مطلب ان کو مردوں کے بالکل برابر کر دیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. بیوی برابر تو ہو سکتی ہے، حقوق میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک نہیں ہو سکتی ہے. مرد کا جو مقام ہے وہ الگ ہے، اونچا مقام ہے. سوشل میڈیا کا کافی زیادہ رول میں مانتا ہوں. سوشل میڈیا نے بہت خراب کیا. ڈفرینسز ہیں آئیڈیاز لڑکے لڑکی کے. ویژن ہوتا ہے لڑکی کا، لڑکے کا اپنا ایک ہوتا ہے، وہ میچ نہیں ہوتے تو یہی وجہ آ جاتی ہے. حرام حلال کی زمین نہیں ہوگی تو یہ جھگڑے ہوں گے. عورت کی عزت نہ کرے اور مرد کی عزت نہ کرے کیا ہوگا؟ شادی سے پہلے اگر صحیح چھان بین کر کے اس بارے میں معلومات کر کے رشتہ کیا جائے تو میرے نہیں لگتا کہ کوئی وجہ ہوتا. پسند کی شادی کا رجحان زیادہ ہو گیا. پہلے ماں باپ کی پسند سے لوگ کرتے تھے. زیادہ تو تربیت میں کمی لگ رہی ہے. سارے فیکٹر ہیں اس میں. میڈیا کا بھی قصور ہے، ہم لوگوں کا اپنا بھی قصور ہے. تربیت کا بھی وہ ہے، صبر نہیں ہے، مزاج نہیں مل رہا ہے، ایک دوسرے سے برداشت نہیں ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ چلو اب ایک سنتا تھا دوسرا سن لیتا، برداشت نہیں ہے آپس. اس وجہ سے زیادہ ہو گیا. حالات ایسے ہو رہے ہیں جو ان کی وجہ سے کاروبار بھی ہے، چیز کی مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، ہر چیز کی پریشانی. ہر بندے غریب آدمی کے لیے بہت پریشان ہے. اسلام میں سب سے ناپسندیدہ جو الفاظ ہے یہی ہے، ایک الفاظ ہے، اس سے بربادی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر جس آدمی کے گھر میں اگر اولاد اور بچے ہو جائیں تو وہ پھر اس کی لپیٹ میں آتے ہیں اور بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ آیا وہ ماں کے پاس رہیں، آیا وہ باپ کے پاس رہیں. تو اس سے جو ہے نا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ایک میرے حساب سے ایک غلط ویو جنم لیتا ہے. ٹوٹ اسی وجہ سے رہے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ تربیت نہیں دیتی ہیں کہ نا ان کو جو جس گھر میں وہ جا رہی ہیں وہاں پہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں. اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کوئی سختی تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ اس چیزیں کی طرف جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے، وہ الگ گھر لے کے دو. اب وہ الگ کرو، الگ گھر لو، پھر وہ ایک طرف ماں آ جاتی ہے لڑکے کی، دوسری طرف بیوی آ جاتی ہے. تو وہ یہ چیزیں پھر وہ ماں کہتی ہے کہ اس کو چھوڑو، بیوی کہتی ہے ماں کو چھوڑو. یہ سبب بنتا ہے زیادہ تر تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ آج کل کے یہ جو ٹی وی ڈرامے ہیں خاص طور پہ، یہ چیزیں جو ہے نا یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں.
کیونکہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے فالو کرتی ہیں اور وہ فالو کرنے کے بعد جو ہے اس طرف راغب ہو جاتی ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قوت برداشت نہیں ہے. وہ قوت برداشت جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی. اب کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے اس کو لے کے بیٹھنا اور اس سے پھر جھگڑے فساد کی بنیاد پیدا کرنا، اور وہ جو ہے پھر آگے جا کے ایک بڑا جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے. اور بچے جہاں ہو جاتے ہیں پھر وہ اس کا ایڈوانٹیج عورتیں اٹھاتی ہیں کہ وہ بچے اٹھا کے لے جاتی ہیں کہ بھائی ہم تو اپنی ماں کے گھر جا رہے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا کافی مسئلے مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو ہے اسی کی طرف جاتا ہے پھر وہ کہ بھائی یا تو یہ کر لو یا یہ کر لو. یہ ہے آج کل جو چل رہا ہے ایک سینیریو. میاں بیوی کے درمیان کمپرومائز نہیں ہوتا. آج کل کمپرومائز ہونا ضروری ہے کسی بھی ریلیشن میں. پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر کوئی غریب ہے امیر، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، تو اپنے حالات کو دیکھ کے انہیں اپنے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. معاشرتی بحران کی وجہ سے جب لوگ کمائیں گے نہیں، گھروں میں ماحول صحیح نہیں رہے گا، بچوں کو عید کے کپڑے نہیں ملیں گے، تو عورت ذات پھر مرد سے 10 گنا زیادہ جذباتی ہے، اور پھر ان چکروں میں آ کے طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور ذہنی سکون بھی نہیں، روحانی سکون بھی نہیں. ہمارے یہاں ایسی کوئی تعلیم نہیں. آج کل تعلیم میں کمپٹیشن، بھاگنا ہے، یا تو محنت کر کے جیتنا ہے، یا تو دوسرے جو ساتھ آپ کے چل رہا ہے اس کو کاٹ کے پھر آپ کو آگے جانا ہے. بس یہی چل رہا ہے سب کچھ. نہیں کوئی ساز ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہے یار. ایک بیٹا کمائے گا 500 اپنی امی کو دے گا، 1000 اپنے لگائی کو دے گا، تو سارا گھر سیٹ ہی چلے گا. اب وہ کمائے 500 اس میں امی کو دے یا لگائی کو دے. 16 سال یا 17 سال کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو بیچاری اتنی میچور نہیں ہوتی. اب ماں باپ اس کو اپنے گھر میں اتنی پیار محبت سے پالتا ہے. اب وہ بیٹی جاتی ہے سسرال میں، اب اس کو کم سے کم ایڈجسٹ ہونے کے لیے کم سے کم 3-4 سال تو دینے چاہیے. مگر کیا ہوتا ہے کہ دونوں چھوٹی ایج کے ہوتے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کیا. اب ساس یہ کہا، بہو نے یہ کیا، یا بیٹی نے یہ کہا یہ کیا، تو رشتے وہیں فرق سے ہو جاتے ہیں. آج کل تو بس جہیز سے ہی ہے ان کو، ٹھیک ہے، بیٹی کی کوئی عزت نہیں. اب فار ایگزامپل جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، اب آج کل سمپل سے سمپل جو شادی ہوتی 30 لاکھ 40 لاکھ، ٹھیک ہے. اب اس کی بیٹیاں 3 اور ہیں، اب اس کی پونجی تھی وہ تو لگا دی ساری اس نے، ٹھیک ہے. اب وہ 3 بیٹی کا تو رشتہ ہوتا نہیں ہے، نہ شادی ہوتی، اس کا پیسے ہی نہیں ہے. کیا ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچاری کواری زندگی پر ہے. میرے حساب میں موبائل ہے، کیونکہ آج کل کے موبائل ایسے ہیں کہ باپ کے پیچھے بیٹی بیٹھی ہوتی ہے اور میسج کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں اب نکل چکی ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ. اور اسی طرح موبائل میں لوگ نمبر جو ہے مس پلیس ہو جاتے ہیں ایزی لوڈ کے تھرو. ادروائز اور بہت سے ذریعے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ گمراہ ہوتی ہیں. سوشل میڈیا سب سے پہلے، کہ بگاڑنے والا جو ہے وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو آپ ٹی وی چینلز دیکھ لیں، اپنا موبائلز ہیں ہوئے ٹی وی چینلز، کوئی ایسا چینلز نہیں ہے جس پہ کوئی واحد چیز نہ آ رہی ہو. جو نہیں بھی پتا کسی بچے کو وہ ٹی وی چینلز دکھا رہے ہوتے ہیں ہمارے، جیسے کہ باہر کے چینل یہاں چل رہے ہیں، وہ ڈرامے چل رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو زیادہ فالو کر رہے ہیں، بچے ان چیزوں کو زیادہ فالو کر رہے ہیں. کام تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم 12 بجے سو کے اٹھیں، 4 بجے گھر چلے جائیں اور پیسے کما لیں 4-5 ہزار. اب وہ ہوگا نہیں ہے، اس لیے طلاقیں ہو رہی ہیں، کام کسی سے ہو رہا نہیں ہے. موبائل فون سب کو چاہیے بڑا والا، تاکہ یوں لڑکیوں کو دیکھتے رہیں. بھائی جب سال شادی کر کے لاتی ہے، ارے میری بیٹی، ارے میری بچی، اس کے بعد آگے اس پہ ظلم ستم کرتی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ ساس کا کام ہے شادی ہو جائے بچے کی تو اچھا سا مکان بنا کے دیں ساس سسر، اور بچے کو اور بہو کو صبح 2000 روپے روز دے دیں. کبھی لڑائی ہو جائے تو میرے کو آ کے مار لیں. دیکھیں میرا ہر بات سے اتفاق ہو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کمنٹس پبلکلی کمنٹس ہیں، جس سے کہ ایک بات انہوں نے کی کہ 30 سے 40 لاکھ روپے کی سادہ سے سادہ شادی. اب یہ پتہ نہیں کون سی سادہ شادی ہے جو 30 سے 40 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ شادی کتنے میں ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، بہت کم قیمت میں بھی شادی ہو سکتی ہے. آپ شادیوں کی ان تمام تر تقریبات کو، رسومات کو، لینے دینے کی چیزوں کو آپ جب نکال دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ کے گھر میں ہونے والی شادی آپ کی چادر کے اندر ہوگی. ویسے برکت والی شادی کے لیے وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو، وہ برکت والی شادی ہے. طرفین مقروض نہ ہو اور کوئی ایک دوسرے کے وہ زور جبر نہ ہو. اب میں ان تمام تر جو ہمیں کمنٹس دینے والے تھے
ان میں بعضوں نے تو بہت اچھی باتیں بھی کی، ڈیفینیٹلی بہت اچھے ریزنس بھی انہوں نے بیان کیے. یہ بتائیے سوشل میڈیا، سب سے پہلے میں اس کو لیتا ہوں. انشاءاللہ دوسری عید کو رات کو تقریباً سمجھے کہ 9:30 بجے کے آس پاس ہم سلسلہ کریں گے سوشل میڈیا پر. یہ ایک الگ ہے. اب سوشل میڈیا ہے، ڈرامے ہیں. ایک نے کہا کہ کون سا چینل ہے، تو ٹی وی چینل ہے جو بھی. اب ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا نہیں بولا ہوگا. جو ابھی ہم نے آپ کو پبلک ویوز دکھائے، انہوں نے کیا نہیں بولا ہوگا، ہم نے کیا کیا نہیں کاٹا ہوگا. یہی بھی آپ سمجھ. اگر ہم یہ سب کچھ چلا دیں تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ماحول بھی عجیب و غریب ہو جائے گا، اور ہر چیز آن ایئر کی بھی نہیں جاتی، لائیو بیان بھی نہیں کی جاتی. اشارے دے کر آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ سوشل میڈیا سے ہم کیوں نہیں بچ پاتے؟ ڈرامے اگر آپ کہتے ہیں جنا ڈرامے اور ٹی وی چینل یہ دکھا رہے وہ دکھا رہے، تو بھائی کس نے کہا تھا کہ آپ یہ سب چیزیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو دکھائیں، خود بھی دیکھیں؟ نہ دیکھیں نہ دکھائیں. شریعت اور اسلام جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس طرف رہیے. انشاءاللہ گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور میرا بالکل اتفاق ہے ان سے کہ جس طرح کے یہ ڈراموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کے یہ فیملی، اور وہ ایک عورت کو دیکھیں، میری اس ٹائم میں نے ناراض نہ ہو، ڈپسیدھی عورت کو جس طرح سے اس وقت ظاہر کیا جانے کا جو تحریک بتائی جاتی ہے، اس طرح مطلب کہ عورت ڈرامے کے اندر چیزوں کے اندر وہ دکھائی جاتی ہے، اس کا ایسا کردار دکھایا جاتا ہے. تو وہ مطلب یہ کہ ہم کیوں نہیں ہم کیوں یوں کریں. میری پیاری اسلامی بہنوں، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مرد کو آپ پر حاکم بنا دیا، آپ کا کام اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. اگر وہ ظلم بھی کرے، اب اس کو نیگیٹو نہ لیں، حدیثوں کے مضامین بیان کرو، اگر وہ ظلم بھی کرے تب بھی آپ نے برداشت کرنا، صبر کرنا ہے. نتیجہ پھر یہی ٹوٹ پھوٹ ہے. تو جو یہاں وجوہات بیان کی گئیں اس پر ہر ایک غور کرے. قوت برداشت، واقعی قوت برداشت کی کمی ہے. موبائل فون کے بے جا استعمال کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں آ رہی ہیں. یاد رکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اب یہ اسباب طلاق جو بیان ہوئے یہ ایک حدیث ہے. اب میں آپ کو بہت ایک قیمتی مضمون بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو میرے آج کے اس پورے سلسلے کا عنوان ہے. اب توجہ کے ساتھ سنیے. کسی معقول شرعی سبب کے بغیر طلاق دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و گناہ ہے، جبکہ طلاق کے کثیر بہت سارے معاشرتی نقصانات اس کے علاوہ ہیں. لہذا حتی الامکان طلاق دینے سے بچنا چاہیے. ایک دوسرے کی کمزوریوں سے کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں، قوت برداشت پیدا کریں. سورہ نساء کی آیت نمبر 33 اور 34 میں بیان کردہ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپس میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پڑھ لیجئے گا آپ. صراط الجنان میرے ہاتھ میں، صراط الجنان کی یہ میرے ہاتھ میں دوسری جلد ہے، اس میں یہ مضمون موجود ہے. اور آپ کو احیاء العلوم سے بھی یہ مضمون مل جائے گا، کنز الایمان سے بھی مل جائے گا. مثلا اگر بیوی کی طرف سے کوئی ناروا رویہ ہے تو شوہر بیوی کو اچھے انداز میں سمجھائے، اور اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو شوہر چند دنوں کے لیے بیوی کو گھر میں رکھتے ہوئے اس سے اپنا بستر جدا کر لے، اور مقصد یہ ہو کہ طلاق کے نتیجے میں گزاری جانے والی تنہا زندگی کا ایک نمونہ سامنے آ جائے. کبھی امکان ہے کہ اس تصور ہی سے دونوں سبق حاصل کر کے آپس میں صلح کر لیں گے. پھر اگر یوں بھی صلح نہ ہو سکے تو شوہر کو بیوی کی مناسب سختی کے ذریعے تعذیب کی بھی اجازت ہے، اور یہ طریقہ اختیار کرنا بھی مفید ہے کہ دونوں جانب سے سمجھدار اور معاملہ فہم افراد کو حکم و منصف یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا جائے. یہ بھی قرآن کا مضمون موجود ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان میں صلح کروا دیں. یہ صلح کروانے والے، جو ان کے درمیان تعلقات بہتر بنانے والے افراد اگر اچھی نیت و جذبے کے ساتھ حکمت بھرے انداز میں صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی زوجین کے مابین اتفاق پیدا فرما دے گا. یہ ضروری ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا تھا صلح کرنے کے لیے.
وہ واپس آ کر انہوں نے کہا کہ فائدہ کچھ ہوا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم نے درست نہیں کیا ہوگا. پھر اس کو سمجھا کر بھیجا کہ جب رب فرماتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو تم جاؤ اور اس کو سمجھا کر اچھے انداز سے بھیجا کہ یوں کر کے آ جاؤ, یا اس کی تربیت فرمائے. پھر وہ گئے اور کر آ گئے. فرمایا الحمدللہ فریقین کے درمیان صلح ہو گئے. تو یہ جو صلح کرنے کے لیے جو دونوں طرف سے جو لوگ جمع کیے جاتے ہیں, یہ معاملہ فہم ہو, سمجھدار ہو, دین و دنیا کی سمجھ رکھتے ہوں, ٹھنڈے مزاج ہوں, خوف خدا رکھنے والے ہوں, ماردھار کرنے والے نہ ہو. کہ وہ داماد کو سمجھانے کے داماد نے جو ٹیڑھی باتیں کی, تو سمجھتا کیا ہے خود کو. ہم لوگ لڑکی والے تو دبے ہوئے, ارے بھائی آپ کو صلح کے لیے بھیجا تھا, داماد کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, آپ کو لڑکی والوں کو دبانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ٹھنڈے خوف خدا والے, تدبر والے, حکمت عملی والے, شریعت کو سمجھنے والے لوگ ہوں, ان کو بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں علماء اور مفتیان کرام سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. خیر, میاں بیوی کے باہمی جھگڑے کا حل یہ نہیں ہے کہ فوراً طلاق دے کر معاملے کو ختم کر دیں اور بعد میں افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے. البتہ اگر باہمی تعلقات کی خرابی اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ میاں بیوی سمجھتے ہوں کہ اب وہ ایک دوسرے کے شرعی حقوق ادا نہیں کر پائیں گے اور طلاق ہی آخری حل ہے, تو پھر شوہر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے. وہ طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اس کی پاکی کے ان دنوں میں جن میں اس نے بیوی سے اس زواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں, ایک طلاق رجعی ان الفاظ سے دے دے, میں نے تجھے طلاق دی. پھر شوہر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ عدت مکمل ہو جائے اور عورت نکاح سے باہر ہو جائے. یاد رکھیں, ایک طلاق رجعی دینے سے بھی عدت گزرنے پر مرد اور عورت میں جدائی ہو جاتی ہے, اور یہ سمجھنا کہ 3 طلاق کے بغیر ایک دوسرے سے خلاصی نہیں ہوتی سراسر غلط ہے. خود زبانی طلاق دینی ہو یا خود لکھنی ہو یا اسٹامپ پیپر والوں سے لکھوانی ہو, بہرحال ایک ہی لکھیں اور لکھوائیں. اسٹامپ پیپر والے 1000 کہیں کہ 3 لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, ان کی بات کا ہرگز اعتبار نہ کریں اور انہیں ایک ہی لکھنے پر مجبور کریں. ایک طلاق رجعی کا بطور خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ اور خلاف شریعت ہے. نیز اس صورت میں رجوع کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک طلاق کے رجعی دینے کی صورت میں دوران عدت بغیر نکاح کے اور بعد عدت نکاح کے ساتھ رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہو گئی نا. اگرچہ رجوع کی گنجائش 2 رجعی طلاق دینے میں بھی ہے, لیکن 2 طلاق اکٹھی دینا بھی گناہ ہے. آج کل طلاق دینے والے اکثر لوگ دین سے دوری, شرعی احکام سے لاعلمی, غصے کی عادت اور جذباتی پن میں مبتلا ہو کر معمولی سی بات پر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں اور پھر ہوش آنے پر انتہائی نادم و پشیمان ہوتے ہیں. پھر کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور کبھی بچوں کے مستقبل کو روتے ہیں, اور بسا اوقات شیطان کے بہکانے میں آ کر گھر بچانے کے لیے مختلف حیلے بہانے تراشتے ہیں. یاد رکھیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے, لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے تو تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں, خواہ ایک مجلس میں دے یا زیادہ مجلسوں میں, اور ایک لفظ سے 3 طلاق دے یا 3 لفظوں سے, باہر صورت تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں. لہذا مسلمانوں کی خیر خواہی کے پیش نظر یہ مشورہ پیش خدمت ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان باہمی اتفاق کی کوئی صورت نہ بن سکے اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اسلامی ہدایت کے مطابق طلاق دی جائے. اس کا طریقہ ایک بار پھر میں بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ عورت کی پاکی کے وہ ایام جن میں شوہر نے اس سے صحبت نہ کی ہو, ان ایام میں صرف ایک بار اس سے کہے میں نے تجھے طلاق دی. اس کے بعد بیوی کو چھوڑے رکھے اور اس سے بالکل علیحدہ رہے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے. اختتام عدت پر وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی. اس طرح طلاق دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو اگر دونوں دوبارہ ایک ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیں تو دوران عدت بغیر نکاح کے
اور عدت کے بعد بغیر حلالہ صرف نکاح کے ذریعے رجوع ہو جائے گا۔ طلاق کا کوئی مسئلہ اپنی اٹکل یعنی سمجھ سے حل کرنے کے بجائے دارالفتہ سے رجوع کیجئے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جو بھی پڑھ کر بیان کیا ہے یہ پرچہ ہے، اس کو ذرا پلیز کیمرہ مین ہائی لائٹ کر دے۔ یہ پورا پرچہ ہے اور یہ اس کے پیچھے کا ہے، اور اس کے نیچے ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے پتے اور اس کے فون نمبر وغیرہ، فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوقات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ برائے کرم اپنے گھر کو بچائیے، قوت برداشت پیدا کیجئے۔ عورت کے لیے پسلی کا لفظ آیا ہے کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی ہے، اور اس ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے گزارا کیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی خصوص مد التجا کروں گا، برائے کرم ظلم و ستم سے ہم بھی باز آئیں اور بیجا زیادتی نہ کریں، غصے اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ ایک بار گھر ٹوٹ جاتا ہے، زندگی بھر کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ محبت اور پیار سے رہیے، درگزر سے کام لیجیے۔ اسلامی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر مد التجا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غصے میں آ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، فوراً تھوڑا سا دور ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیجیے۔ چڑھائے، ایک تو اس کو غصہ آ رہا ہے، اوپر سے سامنے سے آپ بول رہی ہو، اللہ نہ کرے کچھ 19-20 ہو جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، بہت کچھ اجڑ جائے گا، بہت کچھ اجڑ جائے گا۔ اس میں اور بولنے کا میرے پاس بہت کچھ ہے، بولوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائی اور میری اسلامی بہنیں اپنے گھر کو محبت و پیار سے چلائیں گی، گھر کے بڑے کردار ادا کریں۔ اگر دیکھیں کہ دونوں میں کچھ نا اتفاقی ہو رہی ہے تو فوراً محبت پیار پھیلانے کی کوشش کریں، بیچ میں لگائے بجھائے نہ کریں، بیچ میں وہ کچھ فتنے فساد والی باتیں نہ کریں۔ لڑکی کے ماں باپ ذہن بنا دیں، بیٹی تجھے وہیں رہنا ہے۔ بیکار کا سپورٹنگ پلر بن کر اپنی بیٹی کا گھر برباد ہونے سے بچائیے، اور بیٹے کے ماں باپ کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بھی بیٹے کا ذہن بنائیں، اور اس کے سامنے اگر درست ہے تو بیوی کے کچھ خصوصیات بیان کریں، بیٹا یہ ایسا ایسا تو کرتی ہے، کیوں خالی خالی اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، کیوں خالی خالی غصے میں آتا ہے، اپنا گھر برباد کرتا ہے۔ اگر 19-20 ہے تو ضبط کر بیٹا، صبر کے اس طرح کر کے کچھ گھر چلانے کی کوشش کریں، اور کوشش کیجئے ہمارے معاشرے سے یہ طلاق کی جو بڑھتی ہوئی، بہت بڑھتی ہوئی جو اس کی جو رجحان ہے، اللہ کرے کہ یہ دم توڑ جائے، اور جو پسند کی شادیاں کر کورٹ میرج کرتے ہیں، وکلا کہتے ہیں کہ کورٹ سے شروع کرتے ہیں، کورٹ پہ ختم کرتے ہیں، ان کو کوئی خاندان کرنے سے پتہ تھوڑی ہوتا، شادی کے بعد سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ گرل فرینڈ جیسی تھی، میرا انتظار کرتی تھی، شادی کے بعد انتظار کرے گی، شادی کے بعد گرل فرینڈ نہیں ہے، شادی کے بعد وہ بیوی بن گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہو جس طرح وہ بوائے فرینڈ تھا، وہ یہ لاتا تھا نہ یہ دیتا تھا نہ تیرے بغیر چلتا نہیں، اب وہ بوائے فرینڈ نہیں ہے، شوہر بن گیا ہے، اب یہ شوہر میں بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ بیوی میں گرل فرینڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کہاں سے ملیں گے؟ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، نہ خاندان دیکھ، کوئی خاندان بھی آپس میں نہیں ملے تھے کہ کوئی بچنے کی صورت ہو۔ ایسا نہ کریں، ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی رضا کے ساتھ آگے بڑھیں، یہ عشق مجازی کے چکر سے باز آ جائیں، یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل نہ نکال دو، ماں باپ کی رضا کے مطابق آگے بڑھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں شادی کریں، نیک گھرانے، سنتوں بڑے گھرانے ڈھونڈیں، پرہیزگار لوگوں کو ڈھونڈیں، اور محبت و پیار کے ساتھ چلیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ جس کے میں نے بیان کیا، تو جو طریقہ طلاق کا بیان کیا ہے برائے کرم اس سے آگے مت بڑھیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔